السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم اسلامی شخصیت کے بارے میں جنہوں نے حدیث کے علم میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ وہ ہیں امام بخاری، جو اسلامی دنیا میں ایک معروف محدث مانے جاتے ہیں۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ امام بخاری کا پورا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ آپ 810 عیسوی میں بخارا، جو کہ آج کے ازبکستان میں ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک علمی گھرانے سے تھا، جس کی وجہ سے آپ کو ابتدائی عمر سے ہی علم حدیث سے محبت ہو گئی۔ امام بخاری نے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا، جن میں مکہ، مدینہ، بغداد اور دمشق شامل ہیں۔ انہوں نے ہزاروں علماء سے ملاقات کی اور لاکھوں احادیث جمع کیں۔ امام بخاری نے احادیث کی چھان بین اور تصدیق کے بعد اپنی کتاب صحیح بخاری مرتب کی، جو آج تک اسلامی دنیا میں حدیث کی سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب میں تقریباً 7000 احادیث شامل ہیں، جنہیں امام بخاری نے بڑی محنت اور عرقریزی سے منتخب کیا۔ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ اور ذہن عطا کیا تھا۔ ایک مرتبہ بغداد آئے، محدثین جمع ہوئے اور آپ کا امتحان لینا چاہا۔ امتحان کی ترتیب یہ رکھی کہ 10 آدمیوں نے 10 حدیثیں لے کر ان کے سامنے پیش کیں۔ ان احادیث کی عبارت اور سندوں کو بدلا گیا، متن ایک حدیث کا اور سند دوسری حدیث کی لگا دی گئی۔ امام بخاری حدیث سنتے اور کہتے، مجھے اس حدیث کے بارے میں علم نہیں۔ جب سارے محدثین اپنی 10 حدیثیں سنا چکے اور ہر ایک کے جواب میں امام بخاری نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں، تو سارے لوگ ان سے بدظن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے امام ہیں کہ 100 احادیث میں چند حدیثیں بھی نہیں جانتے۔ اس مجلس میں امام صاحب کی اس طرح حدیثوں کی صحت پر سارا مجمع حیران اور خاموش تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، یہاں امام بخاری کی امامت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ تعجب یہ نہیں کہ امام بخاری نے غلط احادیث کی تصحیح کی، اس لیے کہ وہ تو تھے ہی حافظ حدیث۔ تعجب تو اس بات کا ہے کہ امام بخاری نے ایک ہی دفعہ میں ان کی بیان کردہ ترتیب کے مطابق وہ تمام تبدیل شدہ حدیثیں بھی یاد کر لیں۔ ناظرین، احادیث کو جمع کرنے کی ابتدا خلفائے راشدین ہی سے ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو دلیل اور گواہ طلب کر لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ روایت میں انتہائی سختی برتتے تھے، اور اگر کوئی شاگرد الفاظ حدیث یاد کرنے میں کوتاہی کرتا تو اس کو ڈانٹتے تھے۔ تحقیق و تنقید کی بنیاد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ڈالی۔ تابعین نے اس کے اصول و ضوابط مرتب کیے اور تبع تابعین نے مستقل اور باضابطہ فن کی حیثیت دی۔ ناظرین، محمد بن ابی حاتم وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے غالب بن جبریل سے سنا کہ امام بخاری ہرتنگ میں ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ امام بخاری چند روز وہاں رہے، پھر بیمار ہو گئے۔ اس وقت ایک ایلچی آیا اور کہنے لگا کہ سمرقند کے لوگوں نے آپ کو بلایا ہے۔ امام بخاری نے قبول فرمایا، موزے پہنے، امامہ باندھا، 20 قدم گئے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑ دو۔ ہم نے چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی دعائیں پڑھیں، پھر لیٹ گئے۔ آپ کے بدن سے بہت پسینہ نکلا۔ 10 شوال 256 ہجری بعد نماز عشاء آپ رحمۃ اللہ علیہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اگلے روز جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر سمرقند اور اطراف میں مشہور ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ پورا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ جنازہ اٹھا تو شہر کا ہر شخص جنازے کے ساتھ تھا۔ نماز ظہر کے بعد اس علم و عمل اور زہد و تقویٰ کے پیکر کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جب قبر میں رکھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے مشک کی طرح خوشبو پھوٹی اور بہت دنوں تک یہ خوشبو باقی رہی۔